الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 71 تصوف، کتاب ہے احیاء العلوم، جلد نمبر 5۔ اس میں محبت الہی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور محبت الہی کی جو لذت ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے، من ذاق عرفہ، جس نے چکھا وہ جان گیا۔ تو یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی لذت ہوتی ہے، تو اس سے بھی کہیں زیادہ لذت عارفین کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی۔ اور عارفین کو دنیا غافل نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ فرمائی کہ سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کا جہنم کا خوف اور جنت کی امید اللہ کی ذات سے غافل نہیں کر سکتی۔ تو ان لوگوں کو جب جنت بھی اللہ سے غافل نہیں کر سکتی تو دنیا تو ہے ہی کوئی چیز نہیں، دنیا کیسے غافل کر دے گی، کہ جب وہ دنیا کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح مختلف پھر اولیاء اللہ کے حوالے سے بیانات یہاں پر ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدتنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ کے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اللہ کی عبادت اس کی جہنم کے خوف اور جنت کی محبت کی وجہ سے نہیں کی۔ میری حالت برے مزدور جیسی ہو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کی عبادت صرف اس کی محبت اور اس کے شوق کی وجہ سے کی ہے۔ پھر انہوں نے محبت کے بارے میں اشعار کہے۔ تو یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف عنوانات جو قائم کر رہے ہیں، یہ اصل میں اس باطل فرقے کا رد ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ تو یہ دلائل سارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی ایک باطل فرقے کے رد کی وجہ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیدار الہی سے ہمیشہ کی محرومی۔ پس جب موت کی وجہ سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو نفس دنیاوی قدورتوں میں ملوث رہتا ہے، اس سے مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا، اگرچہ قدورتوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ بعض نفوس پر تو خباثت اور زنگ کی تہ چڑھی ہوتی ہے، اور وہ اس آئینہ کی طرح ہو جاتے ہیں جس کا جوہر طویل عرصے تک زنگ آلود رہنے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے اور اب صفائی اور پالش کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب عز و جل سے حجاب میں رہیں گے۔ اور بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں جن کی قدورت اس حد کو نہیں پہنچی ہوتی اور نہ وہ تزکیہ اور قبول اصلاح سے نکلتے ہوتے ہیں، تو ایسوں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا جو ان سے گندگیوں کو دور کر دے گا جس سے وہ ملوث تھے، اور ان کو جہنم پر اسی قدر پیش کیا جائے گا جس قدر صفائی کی حاجت ہوگی۔ اور اہل ایمان کے حق میں اس کی کم از کم مقدار ایک خفیف لحظہ ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ مقدار حدیث کی روح سے 7000 سال ہے۔ اور اس دنیا سے جو بھی نفس کوچ کرتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ غبار اور قدورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے
پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ پہلی بات یقینی اور دوسری غیر یقینی۔ مذکورہ آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہر نفس کا جہنم پر سے گزر ہونا ہے، یہ حتمی ہے، لیکن وہاں سے واپس نکلنا یہ غیر یقینی ہے۔ واپسی اسی وقت ہوگی جب اللہ اس کو مکمل طور پر پاک و صاف فرما دے اور تقدیر کا لکھا اپنے وقت کو پہنچ جائے، اور شریعت نے جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے، حساب پیشی وغیرہ وہ ہو لیں اور جنت کا استحقاق ثابت ہو جائے۔ اور یہ ایک مبہم وقت ہے جس پر اللہ نے مخلوق میں کسی کو مطلع نہیں کیا، کیونکہ یہ تمام معاملات قیامت کے بعد ہوں گے اور قیامت کا وقت معلوم نہیں، لہذا بندے کو قدورتوں سے صفائی ستھرائی میں مشغول رہنا چاہیے، یوں کہ اس کے چہرے پر کوئی گرد و غبار نہ چڑھے، کیونکہ اسی کے لیے اللہ عز و جل تجلی فرمائے گا، اور وہ ایسی تجلی فرمائے گا کہ اس کے علم کی نسبت تجلی ایسی ہی واضح ہوگی جیسے خیال کی نسبت روجت زیادہ واضح ہوتی ہے، اور اسی مشاہدے اور تجلی کا نام روجت ہے۔ دیدار الہی کی کیفیت۔ معلوم ہوا کہ روجت حق ہے، بشرطے کہ روجت کا یہ معنی نہ سمجھا جائے کہ کسی صورت خیالہ کا ادراک جو مخصوص جہت اور مکان میں اس کی تکمیل کا نام روجت ہے، کیونکہ اس معنی سے اللہ عز و جل پاک و منزہ ہے، بلکہ جس طرح تم نے دنیا میں اللہ کو بغیر شکل و صورت اور خیال کے مکمل اور حقیقی معرفت کے ساتھ جانا، اسی طرح تم آخرت میں اس کا دیدار کرو گے۔ اور ہم اہل سنت کا الحمدللہ یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ ہر جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا، اور بہار شریف میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب دیدار کریں گے تب بتائیں گے اللہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں there is nothing in the world which we can compare to اللہ سبحانہ وتعالی، لیسا کمثلہ شیء۔ تو جب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو کیا مثال دیں؟ ذہن میں تصور میں کیا آئے گا، کیا لائیں گے؟ کچھ بھی نہیں آئے گا نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ یونیک ہے، منفرد ہے، سب سے یکتا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں حاصل ہونے والی معرفت ہی ہے جس کو کمال تک پہنچایا جاتا ہے، اور کمال کشف اور وضاحت تک پہنچنے کے بعد وہ مشاہدے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا اخروی مشاہدے اور معلوم دنیاوی کے درمیان فرق صرف کشف اور وضاحت کی زیادتی کی جہت سے ہے، جیسا کہ ہم نے خیال کی مثال میں بیان کیا۔ معلوم ہو کہ معرفت الہی میں صورت اور جہت کا اثبات نہیں ہے، لہٰذا اسی معرفت کے کمال اور غایت کشف و وضاحت میں پہنچنے کی صورت میں بھی جہت اور صورت کا اثبات نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی ہیں، ان میں فرق صرف زیادتی کشف کا ہے۔ جس طرح دکھائی دینے والی صورت خیالی صورت ہی ہوتی ہے، لیکن فرق صرف زیادتی کشف کا ہوتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان عالی شان میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے، عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیں، کیونکہ نور کی تمامیت زیادتی کشف کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دیدار اور رجت کے درجے کو وہی لوگ پہنچیں گے جو دنیا میں عارف ہوں گے، یعنی اللہ کی معرفت رکھتے ہوں گے۔ تجلی کے درجات میں تفاوت۔ چونکہ معرفت کے مختلف درجات ہیں تو تجلی کے درجات میں بھی تفاوت ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بیج مختلف ہونے سے نباتات مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے بھی ہر ایک کا مرتبہ الگ ہوگا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم ہوگا۔ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ جس کو دنیا میں اللہ کی پہچان نہیں ہوگی وہ آخرت میں بھی اس کا دیدار نہیں کر سکے گا، اور جو دنیا میں معرفت الہی کی لذت نہ پا سکا وہ آخرت میں لذت دیدار بھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ جس کے ساتھ دنیا سے کوئی چیز نہیں جائے گی تو آخرت میں اس کے لیے وہ نئی پیدا نہیں کی جائے گی۔ جو یہاں بوئے گا وہی وہاں پر کاٹے گا۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جنتی نعمتیں اسی قدر ملتی ہیں جس قدر محبت الہی ہو، اور محبت الہی بقدر معرفت الہی کی ہوتی ہے، لہٰذا ہر سعادت کی اصل وہ معرفت ہے، وہ پہچان ہے، وہ معلومات ہے جس کو شریعت میں ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔
لذت دیدار میں تفاوت کے اسباب، تو جو محبوب ہوتا ہے اس کے دیدار میں لذت کم زیادہ ہونے کی چند وجوہات ہوتی ہیں، جن میں ایک ہے جمال معشوق کا کامل اور ناقص ہونا، قوت محبت عشق اور خواہش کا کامل ہونا، کمال ادراک دل کو پریشان اور تشویش میں ڈالنے والے امور کا نہ ہونا، سچی زندگی اور افضل ترین سعادت۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ اور جو اس درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ موت کو بھی پسند کرتا ہے، اور معرفت میں کمال پانے کی امید کی وجہ سے ہی موت کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ معرفت بیج کی طرح ہے اور معرفت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، اس لیے ماہیت جلال الہی کا احاطہ ناممکن ہے۔ جس قدر اللہ کی ذات و صفات اور افعال و مملکت کے اسرار کی معرفت زیادہ اور قوی ہوگی، اسی قدر آخرت میں نعمتیں زیادہ اور بڑی ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل سعادت اطاعت الہی میں بسر ہونے والی لمبی عمر ہے۔ اللہ کا دیدار آنکھ سے ہوگا۔ آخرت میں دیدار الہی کا محل دل ہوگا یا آنکھ، جان لیجئے کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، لیکن اہل بصیرت نہ تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ عقل مند پھل کھاتا ہے، پیڑ کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ اور جو اپنے محبوب کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا عشق اس بات کی طرف توجہ دینے سے اس کو باز رکھتا ہے کہ محبوب کا دیدار آنکھ سے ہوگا یا پیشانی سے۔ بہرکیف اہل سنت و جماعت کے لیے ظاہر ہے کہ دیدار الہی آنکھ سے ہوگا۔ لفظ رؤیت نظر شریعت میں وارد تمام الفاظ سے ان کے ظاہری معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں، کیونکہ لفظ کو بغیر ضرورت کے ظاہری معنی سے دوسری طرف پھیرنا ناجائز ہوتا ہے۔ چھٹی فصل ہے محبت الہی کو پختہ کرنے والے اسباب کا بیان۔ جان لیجیے سب سے زیادہ سعادت مند شخص آخرت میں وہ ہوگا جس کی اللہ عز و جل سے محبت سب سے زیادہ قوی ہوگی، کیونکہ آخرت کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور سعادت دیدار سے مشرف ہونا، اور محب کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے جب وہ دیرینہ شوق کے بعد محبوب کے پاس جائے تو اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حصول عشق کے دو سبب۔ پہلا سبب کیا ہے؟ دنیاوی علائق سے الگ ہونا اور دل سے غیر اللہ کی محبت نکال دینا، کیونکہ دل کی مثال برتن کی سی ہے کہ جب تک اس سے پانی نہیں نکالا جائے گا تب تک سرکہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے، اور کمال محبت اس میں ہے کہ اپنے پورے دل سے اللہ کو چاہے، اور جب تک غیر کی طرف توجہ کرے گا تو اس کے دل کا ایک زاویہ غیر کے ساتھ مشغول رہے گا، لہذا جس قدر غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا اسی قدر محبت الہی میں کمی ہوگی، کیونکہ جس قدر پانی برتن میں باقی رہتا ہے اسی قدر سرکہ کم انڈیلا جاتا ہے، اور اسی فراغت اور خلوت کی طرف قرآن پاک نے بھی اشارہ دیا ہے۔ اللہ کا ہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم، اور ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے۔ بلکہ تم جو کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور محبوب نہیں، کیونکہ ہر محبوب معبود ہوتا ہے، اس لیے کہ عبد مقید ہوتا ہے اور مقید بہ ہی معبود ہوتا ہے، اور ہر محب اپنے محبوب کی قید میں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ،
کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر پوجا جانے والا سب سے برا معبود خواہش نفس ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خاص کرے کہ اس میں غیر کی شرکت باقی نہ رہے، اور اس کے دل کا محبوب، معبود اور مقصود فقط اللہ ہو، اور جس کا حال یہ ہوتا ہے دنیا اس کے لیے قید ہوتی ہے، کیونکہ یہ مشاہدہ محبوب سے رکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کی موت قید سے خلاصی اور محبوب کے پاس جانے کا ذریعہ ہے۔ تو جس کا ایک ہی محبوب ہو اور وہ اس کا دیرینہ مشتاق ہو، پھر عرصہ دراز سے قید میں بھی ہو، اب جو قید سے چھوٹے اور لقائے محبوب یعنی محبوب سے ملاقات پر قادر ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن چین میں رہے تو اس کا حال کتنا اچھا ہوگا۔ محبت دنیا محبت الہی کو کمزور کرتی ہے۔ اس کے پھر آگے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ درجہ معرفت تک پہنچنے والوں کی اقسام۔ اس مرتبے تک پہنچنے والوں کی دو اقسام ہیں، قوی اور ضعیف۔ قوی سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، پھر معرفت الہی کے ذریعے مخلوق کو پہچانتے ہیں، اور ضعیف پہلے افعال کی معرفت کرتے ہیں، پھر افعال سے فاعل کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ پہلی قسم کی طرف ان دو فرامین باری تعالیٰ میں اشارہ ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے اسی لحاظ سے جواب دیا، میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے ہی پہچانا ہے، اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہ پہچان سکتا۔ دوسری قسم یعنی جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے بارے میں ہے، ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان میں کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ اور دوسری آیت، کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں؟ تیسری آیت، تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے؟ چوتھی، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ یہی راستہ اکثر لوگوں پر آسان ہے اور اسی میں سالکین کے لیے زیادہ وسعت ہے، اور قرآن کریم بھی اکثر اسی کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ کثیر آیات میں تدبر، تفکر اور عبرت پکڑنے کا حکم ہے۔ حصول معرفت کا آسان طریقہ۔ سبحان اللہ، یوں سمجھ لے کہ آج کے سبق کا خلاصہ۔ لہٰذا اس میں غور و فکر کرنا علوم مکاشفہ کے سمندروں میں غوطہ لگانا ہے، اور علوم معاملہ کے تفیلی کی حیثیت سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصر طور پر ایک مثال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جنس پر تنبیہ ہو جائے۔ چونکہ بیان کردہ دونوں طریقوں میں سے آسان طریقہ فعال کی طرف نظر کرنا ہے، اس لیے ہم اعلیٰ طریقے سے صرف نظر کرتے ہوئے آسان طریقے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سورج کا حجم اور اس کا مکان۔ افعال الہیہ کثیر ہیں، تو ہم ان میں سے سب سے کم تر، خفیف اور چھوٹے فعل کو تلاش کر کے اس میں نظر کرتے ہیں۔ چنانچہ ملائکہ اور آسمانوں کی سلطنت کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے کم تر زمین اور اس کے اوپر پائے جانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ اگر تم زمین کو اس کے جسم اور حجم کے اعتبار سے دیکھو تو سورج کم حجم نظر آنے کے باوجود زمین سے 160 گنا سے زیادہ بڑا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ سورج کی بنسبت زمین کس قدر چھوٹی ہے۔ پھر جس فلک میں سورج مرکوز ہے اس کی نسبت سورج کا چھوٹا ہونا دیکھو، کیونکہ سورج کو فلک کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، حالانکہ یہ چوتھے آسمان میں ہے، اور چوتھا آسمان اپنے سے اوپر آسمانوں کی نسبت چھوٹا ہے۔ پھر 7 آسمان کرسی کی نسبت ایسے ہیں جس طرح میدان میں کوئی ذرہ پڑا ہو، یہی نسبت کرسی کو عرش کے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ۔
تو چند مثالیں حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی عطا فرما رہے ہیں۔ 7ویں فصل ہے محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کا سبب۔ جعلی جی کے اصل ایمان میں اشتراک کی وجہ سے تمام مومن اصل محبت میں مشترک ہوتے ہیں، لیکن معرفت الہی اور حب دنیا میں مختلف ہونے کی وجہ سے وہ محبت الہی میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تفاوت محبت کو مثال سے سمجھیے۔ اگر تم تفاوت محبت کو بغیر مثال کے نہیں سمجھ سکتے تو ہم ایک مثال سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار خواہ فقہا ہوں یا عوام، سب کے سب ان سے محبت کرنے میں مشترک ہیں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضل و کمال، دینداری، حسن سیرت اور خصال حمیدہ کی معرفت میں سب مشترک ہیں، لیکن عام آدمی کو ان کے علم کی اجمالی معرفت ہوگی، جبکہ ایک فقیہ، ایک مفتی کو تفصیل کے ساتھ۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فقیہ کی معرفت تام اور آپ سے خوشی اور محبت زیادہ ہوگی، کیونکہ جو شخص کسی مصنف کی تصنیف دیکھے اور اس کو اچھا سمجھے اور اس کی وجہ سے اس کا فضل جانے تو لازمی طور پر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرف میلان قلب بھی رکھتا ہے، اور اگر کوئی دوسری تصنیف دیکھے جو اس سے زیادہ اچھی اور عمدہ ہو تو لازمی طور پر اس کی محبت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس کے علم کی وجہ سے اس کی معرفت میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح جب آدمی کا کسی شاعر کے بارے میں عقیدہ ہو کہ وہ عمدہ شاعر ہے تو اس سے محبت کرتا ہو، جب اس سے نادر اور عمدہ قسم کے اشعار سنے جس سے اس کی عظیم مہارت اور فن شاعری ظاہر ہوتی ہو تو اس کی وجہ سے معرفت بڑھ جاتی ہے اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تمام پیشوں اور فضائل کا یہی حال ہے۔ تو ایک بلا تمثیل جو بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک عالم اور ایک جاہل میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح معرفت الہی کے حوالے سے بھی لوگوں میں فرق ہے۔ جو اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ سنتے ہیں، ان کی معرفت، ان کو اللہ کی پہچان اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بالکل یعنی کہ کامن سینس بات ہے اور بالکل سمجھ میں آنے والی آسان فہم بات ہے۔ 8ویں فصل ہے معرفت الہی میں مخلوق کی کوتاہ فہمی کے اسباب۔ موجودات میں سب سے زیادہ تر اور روشن ذات باری تعالیٰ ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام معرفتوں سے پہلے اس ذات کی معرفت ذہنوں میں ہو، اور یہی سب سے زیادہ عقلوں پر آسان ہو، لیکن معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، لہٰذا اس کا سبب بیان کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نے یہ جو کہا کہ اللہ تمام موجودات سے زیادہ ظاہر روشن ہے، اس کی ایک وجہ ہے جسے ایک مثال سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال یہ ہے، جب ہم کسی انسان کو لکھتے ہوئے یا کپڑا سیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس کا زندہ ہونا تمام موجودات میں سے ظاہر تر ہوتا ہے، پس ہمارے نزدیک اس کی حیات، علم، قدرت اور کپڑے سینے کا ارادہ اس کی تمام ظاہری اور باطنی صفات سے زیادہ روشن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی باطنی صفات، اس کی شہوت، غصہ، اخلاق، صحت، مرض وغیرہ، اور ان کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور ظاہری صفات میں سے بعض کو تو جانتے ہیں اور بعض میں ہم کو شک ہوتا ہے، جیسے اس کی لمبائی کی مقدار اور جلد کی رنگت مختلف ہونا وغیرہ دیگر صفات۔ لیکن جہاں تک اس کی حیات، قدرت، ارادہ، علم اور اس کے حیوان ہونے کا تعلق ہے تو یہ ہمارے نزدیک واضح ہے، حالانکہ ان صفات کے ساتھ حس بصر کا بھی تعلق نہیں، کیونکہ یہ صفات حواس خمسہ کے ساتھ محسوس نہیں کی جاتی۔ پھر یہ کہ اس کی حیات، قدرت اور ارادے کو اس کی صلاحی اور حرکت کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے، تو اگر ہم اس شخص کے سوا عالم میں موجود تمام اشیاء کی طرف دیکھیں تو ان کی وجہ سے ہم اس شخص کی صفت نہ پہچان سکیں، پس اس کے وجود پر صرف ایک دلیل ہے، اس کے باوجود وہ واضح اور جلی ہے، جبکہ اللہ کے وجود، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی تمام صفات پر وہ تمام چیزیں گواہی دیتی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور ظاہری و باطنی حواس سے جن کا ہم ادراک کرتے ہیں،
جیسے پتھر، ڈھیلے، نباتات، درخت، حیوان، آسمان، زمین، ستارے، خشکی، سمندر، آگ، ہوا، جوہر اور عرض وغیرہ، کہ ان سے پہلے خود ہمارے نفوس، اجسام، اوصاف، احوال، دلوں کا بدلنا اور ہماری حرکات و سکنات کی تمام حالتیں وجود باری تعالیٰ پر گواہ ہیں۔ ہر ذرہ اپنے خالق کا پتہ دیتا ہے۔ عقل کے قاصر رہنے کے دو اسباب۔ جس شے کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہو، اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلے، شے کا ذاتی طور پر خفی اور دقیق ہونا۔ دوسرا، شے کا انتہائی واضح اور روشن ہونا، جس کی مثال یہ ہے کہ چمگادڑ رات میں دیکھتی اور دن میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ دن رات کی بنسبت خفی اور پوشیدہ ہے، بلکہ اس کی وجہ دن کا انتہائی ظہور ہے، کیونکہ چمگادڑ کی بینائی کمزور ہوتی ہے، اور جب سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے چمگادڑ کی کمزور بینائی کے ساتھ ساتھ دن کا انتہائی ظہور اس کے دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تو وہ اسی وقت کوئی چیز دیکھ سکتی ہے جب دن میں کچھ اندھیرا مل جائے۔ پھر ایک اور مثال سورج کی روشنی کی دی ہے۔ بصیرت اور روحانیت والے کا نظریہ، اسی طرح اگر بعض اشیاء اس کے سبب موجود ہوتی اور بعض کے وجود کا سبب کوئی اور ہوتا تو دونوں چیزوں کے درمیان دلالت کرنے میں فرق معلوم ہو جاتا، لیکن اس کی دلالت تمام اشیاء میں یکساں ہے، اور اس کا وجود تمام احوال میں دائمی ہے کہ اس کا خلاف محال ہے۔ اس لیے شدت ظہور خفا کا سبب بنا تو اذہان کے قاصر رہنے کا یہی سبب ہے، لیکن جس کی بصیرت قوی اور روحانیت غالب ہو تو وہ اپنے اعتدال کی حالت میں اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور نہ اس کے علاوہ کسی کو پہچانتا ہے۔ طویل انسیت اور معرفت میں کوتاہ فہمی۔ 9ویں فصل ہے شوق خداوندی کا مطلب، شوق اللہ کا ثبوت۔ جان لیجئے جو محبت الہی کی حقیقت کا منکر ہے وہ لازمی طور پر حقیقت شوق کا منکر ہوگا، کیونکہ شوق بغیر محبوب کے ناممکن ہے، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ شوق خداوندی ہوتا ہے اور عارف اس کی طرف مجبور ہوتا ہے۔ یہ ثبوت دو طرح سے ہے، تجربہ بصیرت کے اعتبار سے، احادیث و آثار کے ذریعہ سے۔ پھر اس کی تفصیلات حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے عطا فرمائی ہیں۔ پچھلے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا، تو اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوہرا دیتا ہوں کہ دراصل یہ ساری جو تمہید امام غزالی باندھ رہے ہیں نا، دلائل پہ دلائل عطا فرما رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ اللہ سے محبت ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت تو اس سے ہوتی جس کو بندہ دیکھے، اور پھر دیدار الہی کے بھی منکر لوگ گزرے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو ان کا بھی رد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عمدہ اور پیاری مثالوں کے ذریعہ سے فرما رہے ہیں۔ تو میں بعض اوقات صرف ٹائٹلز پڑھ کے آگے گزر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ کے فضل سے ہماری تو گھٹی میں ہیں، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ عنوان ہے نیک بندوں کا شوق۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے فرمایا، مجھے تورات شریف کی کسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ عز و جل تورات میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، نیک بندے میری ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا بہت زیادہ مشتاق ہوں۔ پھر فرمایا کہ تورات میں اسی آیت کے قریب یہ بھی ہے، ترجمہ، جو میری جستجو کرے گا وہ مجھے پا لے گا، اور جس نے میرے علاوہ کی جستجو کی وہ مجھے نہیں پا سکے گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں، بے شک میں نے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی کہ جو تورات شریف کی بات ہے نا، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہے۔ نور الہی سے تخلیق کردہ دل اہل شوق پر 3 انعامات
سیدنا داؤد اور 14 اہل شوق۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے جو ہیں تو محبت کو ہی شوق کا نام دیا گیا ہے، اس میں یہی مطلب گفتگو ہے۔ اہل شوق اور قلبی نگاہوں سے دیدار، اہل شوق کے لیے خدائی ہدایات، شوق کے سبب مر جائیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد، مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح ان کا منتظر ہوں اور کس قدر ان پر مہربان ہوں اور ان کے گناہ سے درگزر کرنے کا کیسا مشتاق ہوں، تو میرے شوق کی وجہ سے وہ مر جائیں اور میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں۔ اے داؤد، میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے روگرداں ہیں، تو جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہوگا۔ اے داؤد، بندہ سب سے زیادہ اس وقت میرا محتاج ہوتا ہے جب وہ خود کو مجھ سے بے نیاز سمجھتا ہے، اور مجھے اپنے بندے پر زیادہ رحم اس وقت آتا ہے جب وہ مجھ سے روگردانی کرتا ہے، اور وہ میرے نزدیک عظیم اس وقت ہوتا ہے جب وہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات اور مثالیں لا تعداد ہیں جو محبت، شوق اور انس کے اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے معانی کی تحقیق پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو یہ وہی بات آخر میں امام غزالی علیہ رحمہ نے فرما دی جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ یہ ان لوگوں کا رد فرما رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے بیان کو انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔